بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی نظافت اور لطافت اور خوشبو عنبرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کو دستے قدرت نے خصوصی اہتمام اور محبت کے ساتھ خوشبو میں گوندا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو ہی میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ کہ جسم اقدس کو 14ویں رات کے چاند کی طرح سراپائے نور پایا اور اس سے تر و تازہ کستوری کی مہک آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر میل کا کوئی ذرہ یا نشان تک نہ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے گئی تو قبیلہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جس سے ہم نے کستوری کی خوشبو نہ سونگھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو استعمال نہ بھی فرماتے تب بھی آپ کے جسم اقدس سے کستوری یا مخلوط عطر کی خوشبو مشام جان کو معطر کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی مشک بار ہوتا اور اس سے پھوٹنے والی خوشبو کائنات کی عمدہ ترین خوشبو سے بھی افضل ہوتی۔ ام مبارک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک نوجوان دیکھا، بڑا صاف ستھرا، حسین، سفید چمکتا چہرہ، جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نوخیز کلیوں کی طرح چمکتا تھا، اور فرماتی ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موٹے تھے کہ نظروں میں کھٹکیں، اور نہ ایسے دبلے اور کمزور تھے کہ بے روب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیم و قسیم تھے۔ عربی زبان میں وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں۔ وسیم وہ خوبصورت ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا ہے، یعنی جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، یعنی جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی جلد مبارک نہایت نرم و نازک تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے زندگی میں آج تک کسی ایسے ریشم یا دباج کو مس نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ نرم اور ملائم ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں، میں نے کسی کستوری یا مخلوق عطر کی خوشبو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن عطر کی خوشبو سے بڑھ کر نہیں پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پاک اور صاف اور لطیف اور نظیف جنم دیا کہ آپ کے وجود مزکی پر میل کا کوئی ذرہ یا نشان تک نہ تھا۔ ایک دوسری روایت میں مذکور ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جنم دیا تو آپ کی ولادت کے ساتھ نہ کوئی خون کا دھبہ تھا اور نہ کسی درد کا احساس تھا۔ امام ابو نعیم
اور خطیب بغدادی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول یوں نقل کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ہی میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ کے جسم اقدس کو 14ویں رات کے چاند کی طرح سراپائے نور پایا اور اس سے تر و تازہ کستوری کی مہک آ رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئی تو قبیلہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو کستوری کی خوشبو سے ہر کسی کے نشام جان کو فرحت و انبساط کا پیغام نہ دے رہا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ حسین اور جمیل تھے اور مہک کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوشبودار تھے۔ امام نووی فرماتے ہیں، یہ خوشبو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی اپنی صفت تھی، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو استعمال نہ بھی فرمائی ہوتی تب بھی آپ کے جسم اقدس سے اسی طرح خوشبو آتی تھی۔ امام اسحاق بن راہویہ اس بات کی تصریح کرتے ہیں، یہ خوشبو اور مہک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی اپنی تھی، نہ کہ اس خوشبو کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی استعمال فرماتے تھے۔ امام خفاجی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشگوار مہک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور معجزہ کے اظہار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر میں طبعی اور پیدائشی طور پر رکھ دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خوبصورت نہ کوئی آپ سے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کوئی عنبر، کستوری یا عطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی مہک سے زیادہ پیاری مہک اور خوشبو والی نہیں سونگھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے کستوری یا کسی ایسے مخلوق عطر کو نہیں سونگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ انور پر پسینے کے قطرے خوبصورت چمکدار آبدار اور تابدار موتیوں کی طرح دکھائی دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو دنیا کی عمدہ ترین کستوری سے کہیں بڑھ کر تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے بھی گزر جاتے، پھر کوئی بھی شخص بعد میں اس راستے سے گزرتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کی منفرد خوشبو سے جان لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اسی راستے سے ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے جس بھی راستے سے گزر جاتے، لوگ اس راہ میں نہایت دیباری اور پاکیزہ مہک پاتے اور پکار اٹھتے کہ اسی راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پھر ہمارے ہاں ہی قیلولہ فرمایا، آپ کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لے آئیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک صاف کر کے اس شیشی میں ڈالنے لگیں۔ دریں اثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور دریافت فرمایا، اے ام سلیم، یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے جسے میں جمع کر رہی ہوں تاکہ بعد ازاں ہم اسے اپنی خوشبو میں ڈالیں گے۔ یہ معمبر اور معطر پسینہ مبارک سب سے عمدہ خوشبو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیٹی کی شادی ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ میری مدد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں، لیکن کل تم ایک کھلے منہ والی شیشی اور ایک لکڑی لے کر آنا۔ میرے اور تمہارے درمیان ملاقات کی یہ نشانی ہوگی کہ دروازے کا کواڑ بند ہوگا تو تم دروازے پر دستک دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگلے دن وہ کھلے منہ والی شیشی اور لکڑی لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی سے اپنے بازوؤں پر سے پسینہ اکٹھا کر کے اس شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ شیشی بھر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، یہ لے جاؤ اور اپنی بیٹی سے جا کر کہو اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈبو کر نکالے اور اپنے آپ کو اس سے خوشبو لگائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ خوشبو لگاتی تو پورا شہر مدینہ اس کی خوشبو سے مہک اٹھتا، اور اسی بنا پر لوگوں نے اس گھر کا نام خوشبو والوں کا گھر رکھ دیا۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں، سورج اور چاند کی روشنی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہ ہوتا تھا، کیونکہ آپ سراپائے نور تھے۔ علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب الوفا باحوال مصطفیٰ میں بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک سورج کی روشنی پر غالب آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر کا نور چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتا۔ امام سیوطی الخصائص الکبریٰ میں روایت نقل فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ آپ سراپائے نور تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج یا چاند کی روشنی میں خرام ناز فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نظر نہ آتا۔ امام زرقانی فرماتے ہیں، سورج اور چاند کی روشنی میں بھی آپ کا سایہ نہ ہوتا تھا۔